الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، الا اعطى الله بها احدى ثلاث، اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک اس کو عطا کرتا ہے، اما ان يعجل له دعوته، یا اس کی دعا فوری قبول کر دی جاتی ہے، واما ان يدخر له في الآخرة، یا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اس کے مثل کوئی تکلیف اس سے دور کر دی جاتی ہے، قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ، صحابہ نے عرض کیا یوں تو ہم اللہ سے زیادہ دعائیں کریں گے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ انسان اگر کوئی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے، اس کی دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے مثل کوئی تکلیف اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ اس پر صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ سے زیادہ دعائیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔